بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور سنگین موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے جھوٹ کی عادت۔ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو فرد کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے، معاشرے میں بد اعتمادی کو جنم دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہے۔ جھوٹ کی تعریف۔ جھوٹ دراصل ایسی بات کہنا ہے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالنا جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، یہ جھوٹ کہلاتا ہے۔ بسا اوقات لوگ معمولی فائدے یا وقتی نجات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن دراصل یہ وقتی سکون انسان کو دائمی نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جھوٹ کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ جھوٹ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحج میں فرمایا، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ سورۃ النحل میں فرمایا، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، یعنی جھوٹ وہی گھڑتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ محض ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ احادیث میں جھوٹ کی قباحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو ایمان کی ضد قرار دیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یہاں جھوٹ کو نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے، یعنی مسلمان کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ جھوٹ کو عادت بنا لے۔ جھوٹ کی عادت کے نقصانات۔ روحانی نقصان۔ جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں رہتا۔ فرشتے ایسے شخص سے بیزار ہو جاتے ہیں اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ اخلاقی نقصان۔ جھوٹ انسان کی شخصیت کو کھوکھلا کر دیتا ہے، لوگ ایسے شخص پر اعتماد نہیں کرتے۔ اگر وہ سچ بھی بولے تو اس کی بات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ معاشرتی نقصان۔ جھوٹ معاشرے میں بے اعتمادی پیدا کرتا ہے، لین دین، رشتوں اور تعلقات سب متاثر ہو جاتے ہیں۔ گھرانوں کی بربادی اور دوستوں میں اختلاف کی بڑی وجہ یہی جھوٹ ہے۔ دینی نقصان۔ جھوٹ بندے کو نفاق اور جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی بھی اپنے دین کو اس حد تک خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ جھوٹ کی اقسام۔ معاشرتی جھوٹ، کاروبار یا معاملات میں غلط بیانی کرنا۔ سفید جھوٹ، دل خوش کرنے کے لیے غلط بات کہنا، اسلام میں یہ بھی درست نہیں سوائے خاص مجبوری کے، جیسے میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے مبالغہ کرنا۔ جھوٹی گواہی۔ عدالت یا گواہی کے وقت جھوٹ بولنا، جو کہ بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ مذاق میں جھوٹ۔ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی منع ہے۔ جھوٹ سے بچنے کے طریقے۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صدق کی عادت ڈالیں، چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی سچ بولیں۔ جھوٹے لوگوں کی صحبت چھوڑیں، صحبت کا اثر انسان پر لازمی پڑتا ہے۔ آخرت کو یاد رکھیں،
یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جھوٹ کا حساب دینا ہوگا۔ سچ کے فوائد سمجھیں۔ سچ انسان کو عزت اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ سچائی کی فضیلت قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو بظاہر معمولی لگتا ہے، مگر اس کے اثرات دنیا و آخرت دونوں میں بڑے ہولناک ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنائیں۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کریں، چاہے سچ کہنے سے وقتی نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، سچائی بالآخر کامیابی کی ضمانت ہے، اور جھوٹ ہمیشہ ذلت اور ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے اور سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔